الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، آج آپ کے سامنے سال کی مبارکباد دینے کا جو سلسلہ ہے اس کے اوپر بات کروں گا۔ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے یہ مہینہ جمادی الاولیٰ کہلاتا ہے اور عیسوی کیلنڈر کے حساب سے یہ مہینہ دسمبر کہلاتا ہے۔ مسلمانوں کو اسلامی کیلنڈر کا تو شاید پتہ نہ ہو کہ کون سا مہینہ ہے، لیکن جس کو انگریزی سال کہا جاتا ہے اس کا سب کو پتہ ہے۔ بنیادی طور پر پہلی بات یہ سمجھ لیں، حالانکہ جو بات بتانے جا رہا ہوں یہ میرے بیان کا موضوع نہیں ہے۔ جس کو آپ اور ہم انگریزی سال کہتے ہیں یہ انگریزی سال نہیں ہے، یہ عیسوی سال کہلاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے اس سال کی تاریخ کا آغاز ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اس سال کی نسبت ہے، تو یہ عیسوی سال کہلاتا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، اور ہم اور آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے بھی ہیں کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، تو وہ سال بھی صحیح نقطہ نظر سے اسلامی سال ہے۔ اور جو انگریزی نام ہم نے دیا ہے یا جنہوں نے بھی دیا ہے صحیح نہیں ہے، لیکن ہمیں جو عمل کرنا ہے وہ اسلامی سال پر کرنا ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں تو اسلامی سال کو معیار بناتے ہوئے اسلامی مہینوں کے حساب سے رمضان المبارک کے اندر روزے رکھتے ہیں۔ زکوٰۃ اگر دیتے ہیں تو اسلامی سال کو معیار بنا کر دیکھتے ہیں کہ کب سال پورا ہوا ہے، اس حساب سے زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، یہ جو دو تہوار مناتے ہیں یہ بھی اسلامی سال کے حساب سے مناتے ہیں۔ اسی طرح مسلم عورتیں جو عدت گزارتی ہیں وہ بھی اسلامی سال کے حساب سے گزارتی ہیں۔ ہمارا ہر کام اسلامی سال کے حساب سے چلتا ہے، اس لیے کہ انگریزی سال اگرچہ وہ صحیح معنوں میں اسلامی سال ہے، لیکن ہمارے لیے وہ قابل عمل نہیں ہے۔ اس سال سے فائدہ اٹھانے کی اجازت ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ فقہاء کرام نے جائز اور مباح لکھا ہے کہ آپ کہیں نوکری کر رہے ہیں اور وہاں کا نظام انگریزی سال کے حساب سے چل رہا ہے، عیسوی سال کے حساب سے چل رہا ہے، جس کو انگریزی سال کہا جاتا ہے، تو اس تاریخ سے فائدہ اٹھاؤ، جائز ہے۔
لیکن اسی سال کو سب کچھ سمجھنا اور سارے کام اسی سے انجام دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ عیسوی سال بڑھا ہوا ہوتا ہے اور اس کا جو معیار متعین کر دیا وہ اس کے مطابق چلتا ہے، لیکن ہجری جو سال ہے اس کے دن گھٹتے رہتے ہیں۔ گھٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں کچھ واقعی کوئی کمی ہوتی ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ عیسوی سال کے حساب سے اس کے دن گھٹ جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہ جو نظام ہے، یہ نظام اگر غور کریں تو بہت ساری ان تعصبات کو ختم کر دیتا ہے، ان الجھنوں کو سلجھا دیتا ہے جس سے انسان پریشان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلامی سال سے، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے اسلامی سال کو معیار بنا کر بہت سارے مسئلے سلجھا دیے۔ اگر انسان جنگلوں میں، دیہاتوں میں، ریگستانی علاقوں میں بھی رہنے والا ہے تو وہ اپنے سارے کام چاند کے حساب سے کر سکتا ہے۔ چاند دیکھے گا وہ سارے اعمال وہاں پر کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی پڑھا لکھا ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر غور کریں تو اسلامی مساوات کا درس یہاں سے ملتا ہے کہ یہاں پر جو معیار بنایا ہے وہ یہ نہیں بنایا کہ کوئی پڑھا لکھا ہوگا تو اس کو تاریخ پتہ ہوگی، ان پڑھ ہوگا تو نہیں ہوگی۔ ہر ایک تاریخ پتہ کر سکتا ہے، ہر ایک جو ہے اپنے اعمال انجام دے سکتا ہے۔ مساوات کا درس اللہ تعالیٰ نے دیا کہ سب اسی ایک چاند کو دیکھ کر اپنے اعمال انجام دیتے ہیں۔ افسوس ہے کہ ہم اس سے واقف نہیں ہیں، اور جو ہمارے لیے معیار نہیں ہے اس کی ایک ایک تاریخ ہم یاد رکھتے ہیں۔ اور موجودہ دور میں جہاں بہت ساری خرافات ایجاد ہیں، نیو ایئر نائٹ کے نام سے ایک رسم اور ایجاد کر لی گئی۔ اس کا آغاز 19ویں صدی کے ابتدا میں ہوا اور اس کی ایک بڑی لمبی کہانی ہے۔ جس شکل میں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، یہاں تک پہنچنے کے لیے ان لوگوں نے بڑی محنتیں کی۔ خلاصہ یہ ہے کہ برطانیہ کی جو نوجوان فوج ہوا کرتی تھی وہ سمندروں کے اندر جہازوں میں سفر کرا کرتی تھی، جن کو کئی کئی سال ہو جایا کرتے تھے، گھر نہیں جاتے تھے تو اکتا جاتے تھے، تو دل بہلانے کے لیے کوئی چیز تو ہونا، اس لیے انہوں نے طرح طرح کی چیزیں ایجاد کر لی۔ برتھ ڈے، اسی طرح مدر ڈے، ویلنٹائن ڈے اور کرسمس ڈے، بہت چیزیں اس طرح کی ایجاد کر لی۔ یہاں تک کہ لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ اپنے کتے کا بھی برتھ ڈے مناتے تھے، کتے بلیوں کو بھی وہ خوشی کے ساتھ جو ہے اپنی خوشیوں میں شریک کرتے تھے۔ وجہ صرف یہ تھی کہ کسی طرح تنہائی میں ان کو دل بہلانے کے لیے کوئی سامان مل جائے، کوئی ذریعہ مل جائے۔ اور جب انسان کسی غلط راستے کی طرف رخ کرتا ہے اور اس غلط راستے پر کوئی چیز اس کو بھا جاتی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اب وہیں اسی راستے پر جانا ہے، اسی چیز کو اپنانا ہے۔ اتفاقاً کسی سال خوشی منائی اور اس خوشی میں ان کو بڑی عجیب لذت محسوس ہوئی، اور اس دن 31 تاریخ تھی دسمبر کی۔ اب وہ ہر سال انتظار کرنے لگے کہ اب 31 تاریخ ہی کو خوشی منانا ہے، اور اس خوشی میں اضافہ کرنا ہے کسی طرح۔ باہم مشورے سے انہوں نے طے کیا کہ خوشی میں کیا چیز معاون بنے گی۔
تو انہوں نے فاحشہ عورتوں کو جمع کیا، فاحشہ عورتوں کو خریدا اور اپنے جشن میں شریک کیا۔ وہ جشن ہوتا رہا، یہاں تک کہ پھر اگلے سال جب آیا تو بتی بجھانے کا نظام انہوں نے قائم کیا کہ جو کیپٹن ہوا کرتا تھا اس کیپٹن سے انہوں نے کہہ دیا کہ جب رات کے 12 بجے تو تم پورے جہاز کی بتی بند کر دینا۔ جہاز کی بتی جیسے ہی بند ہوئی تو سب لوگوں نے چیخ ماری، اور جیسے ہی چیخیں نکلی واپس بتی چالو کر دی اور کہا ہیپی نیو ایئر نائٹ۔ سب خوش ہو گئے، سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ یہ سلسلہ بھی چلتا رہا، اور آگے چل کے ایک وقت ایسا آیا کہ ابھی تک تو خوشیاں منائی جا رہی تھی جو ظاہری اعتبار سے تھی، اب ان فاحشہ عورتوں کا استعمال بھی شروع ہو گیا کہ جیسے ہی 12 بجتی اور وہ کیپٹن جیسے ہی لائٹ بند کرتا تو وہ فاحشہ عورتیں ان نوجوانوں سے لپٹ جاتی۔ اس طرح سے یہ چیز وجود میں آئی ہے، اور یہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں بالکل ہی مختصر ہے۔ سنانے کی وجہ بھی یہ ہے کہ اس کی کہانی کتنی گندی ہے، اس کی داستان کتنی بری ہے، اسلام کی تعلیمات کتنی پاکیزہ ہیں، کتنی مقدس ہیں، اس کو انسان بالائے طاق رکھ کر ایسی بیہودہ رسموں میں جو ہے گرفتار ہے، ملوث ہے۔ اس لیے قرآن کریم سورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، قرآن کریم کی اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے جو پہلا لفظ ارشاد فرمایا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان بڑے ہی خسارے میں ہے، بڑے ہی نقصان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی۔ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب انسان کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں کھاتا ہے۔ وہ اپنی بات کو منوانا چاہتا ہے، وہ اپنی بات میں وزن پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ جو مخاطب ہے وہ اس کی بات کو تسلیم کر لے، اس کی بات کو مان لے، اس لیے وہ قسم کھاتا ہے۔ تو قسم سے بعد میں زور پیدا ہوتا ہے، قسم کے ذریعے بات کا وزن بڑھ جاتا ہے، اس لیے انسان قسم کھاتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس بات کی اہمیت کو بتانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر زمانے کی قسم کھائی ہے اور بتایا ہے کہ زمانہ بڑا قیمتی ہے۔ ایک اللہ والے نے برف بیچنے والے کو دیکھا کہ وہ برف بیچ رہا ہے، اور جب شام کا وقت ہوا تو اس نے آواز لگائی، لوگوں مجھ پر رحم کرو، میرے پاس ایسا سرمایہ ہے جو ختم ہو رہا ہے، میرا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے، مجھ پر رحم کرو، یعنی میرا یہ برف خرید کر لے جاؤ۔ اللہ والے نے دیکھا تو فوراً یہ کہا کہ آج مجھے سورہ عصر کی تفسیر سمجھ میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی، قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے کہ زمانہ گزر رہا ہے اپنی برق رفتاری کے ساتھ اور انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے۔ جس طرح برف گھل رہا ہے کوئی اس کو خرید نہیں رہا ہے، نہ بیچنے والے کو فائدہ ہو رہا ہے نہ کسی دوسرے کو فائدہ ہو رہا ہے۔ وہ برف گھل رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھا لیں گے تو برف قیمتی بن جائے گا۔ اسی طرح زمانہ گزر رہا ہے، اس زمانے سے فائدہ اٹھا لیں گے تو ہم قیمتی بن جائیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کریم کا نچوڑ ہے سورۃ العصر، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بڑی تاکید کے ساتھ اصول بیان کر دیا کہ ہر طرح کے انسان خسارے میں ہے۔ حالانکہ بعض مفسرین نے الانسان سے کافر مراد لیا ہے، لیکن جن مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ انسان سے مراد عام انسان ہے، ہر طرح کا انسان، اس لیے کہ الف لام استغراق کے لیے بھی آتا ہے کہ ہر انسان خسارے میں ہے۔
اور اگر کافر ہی کو مخاطب کرنا ہوتا تو پھر کافر کا لفظ استعمال کیا جاتا، جیسا کہ اور دوسری جگہوں پر استعمال کیا ہے، قل یا ایھا الکافرون۔ مسلمان تو اتنے نادان ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کافر کو بھی کافر مت کہو۔ جب کافر کو کافر نہیں کہہ سکتے تو پھر مسلمان کو مسلمان بھی مت کہو۔ اللہ نے کافر کو کافر کہا ہے، ہم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ بس شرط یہ ہے کہ کسی کو گالی کے طور پر کافر مت کہو، تنزیہ طور پر مت کہو، لیکن جب کوئی بات بیان کی جائے گی تو کافر کو کافر ہی کہا جائے گا، جس طرح ایمان والے کو ایمان والا کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انسان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے۔ جو ایمان لے آئے وہ مستثنیٰ ہو گئے۔ ایمان لانے پر ہی اکتفا نہیں ہے، بلکہ وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے۔ ایمان لائے، اچھے کام کیے، جس اللہ پر ایمان لائے ہیں اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، جس نبی پر ایمان لائے ہیں اس کے طریقوں پر زندگی گزاری، جو احکام اللہ کی طرف سے ملے ہیں ان احکام پر عمل کیا، یہ ہے اچھے کام۔ اور عمل کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرتے رہے، ایک دوسرے کو حق کی تاکید کرتے رہے۔ اور حق سے مراد علماء نے عقائد کو لیا ہے، اور آگے فرمایا وتواصوا بالصبر، کہ ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرتے ہیں۔ قربان جائیے، اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ ایک دوسرے کو حکم کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، ایک دوسرے کو سناتے ہیں، یا ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے ہیں، حق کی نصیحت کرتے ہیں، بلکہ وصیت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور وصیت کا لفظ آپ جانتے ہیں کب استعمال کیا جاتا ہے؟ وصیت کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے جب مرنے والا مر رہا ہو اور جو اپنی آخری بات کہتا ہے اس کو وصیت کہا جاتا ہے۔ مرنے والا وصیت کر کر جاتا ہے، اس لیے کہ وہ وصیت کرنے والا بڑے نرم لہجے میں بات کرتا ہے، اور اس کو یہ امید بھی ہوتی ہے کہ یہ میری بات مانیں گے۔ اس سے مطلب نکالا کہ مرنے والے کی بات میں دم ہوتا ہے، اس کی بات مضبوط ہوتی ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس طرح مرنے والا آرزو اور امید کے ساتھ اور نرم لہجے میں وارثین کو وصیت کرتا ہے، اسی طرح ایک دوسرے کو حق کی دعوت دی جائے اور صبر کی دعوت دی جائے تو یہ لہجہ استعمال کیا جائے جو مرنے والا لہجہ استعمال کرتا ہے، اور وہی انداز استعمال کیا جائے جو مرنے والا استعمال کرتا ہے، اور وہ آرزو اور امید بھی رکھی جائے کہ یہ انسان میری بات مانے گا۔ ایسا نہ ہو کہ جس طرح ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انسان مانتا نہیں، اس کو مت سمجھا۔ مرنے والا اپنے نافرمان وارثین کو بھی شامل کرتا ہے، اس کو بھی نہیں بھولتا۔ اس طرح ہر انسان کو ایک دوسرے کو حق کی دعوت دینا چاہیے، صبر کی دعوت دینا چاہیے، اور اس طرح سے جس طرح مرنے والا دے رہا ہے، اس امید کے ساتھ جس طرح مرنے والا امید رکھتا ہے۔ اور بعض علماء نے زمانے کو عصر کی نماز کے بارے میں لیا ہے کہ عصر سے مغرب تک کا کتنا وقت رہتا ہے، بہت مختصر سا وقت رہتا ہے۔ ہر طرح کا تاجر یا ہر طرح کا کام کرنے والا، وہ مزدور ہو یا مالک ہو یا کسی اور طرح کا وہ بزنس کر رہا ہو، جب شام کا وقت ہوتا ہے تو اس کے کام کی رفتار بڑھ جاتی ہے، اور وہ اس فکر اور ٹینشن میں رہتا ہے کہ اب دن ڈھل رہا ہے، اب پتہ نہیں میرا سودا بکے گا یا نہیں بکے گا، اس لیے وہ پریشان رہتا ہے، اور ذرا میں جو ہے عصر سے مغرب کا وقت ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے کہ اتنا سا وقت ہے، یعنی زندگی اب ختم ہونے کے دہانے پر ہے، زندگی اتنی ہی ہے جتنا کہ عصر سے مغرب کا وقت ہے، اور پھر بھی یہ انسان غافل ہے کہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہا ہے، یہ انسان غافل ہے کہ وہ اس اللہ کو بھولے بیٹھا ہوا ہے۔
عصر ہو چکی ہے، اب مغرب کا وقت ہونے والا ہے، ایک غافل انسان تیار ہو جا اور اپنے آخرت کی تیاری کر لے، سمجھ جا اور اپنے آخرت کی تیاری کر لے۔ بعض علماء نے تفسیر کی ہے کہ زمانہ گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ پرانی جو امتیں گزری ہیں، جو قومیں گزری ہیں، ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، ان کا اتہاس پڑھو، تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور ایک دوسرے کو نیک اعمال کی دعوت دی اور ان میں جو مصیبتیں پریشانیاں آئیں اس پر جمے رہے، صبر کرتے رہے، وہ انسان کامیاب رہے، باقی سب خسارے میں رہے۔ تو قوموں کی تاریخ پڑھو، ان کا اتہاس پڑھو، یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ تمام انسان گھاٹے میں اور خسارے میں ہیں جنہوں نے اللہ سے بغاوت کی۔ ایسی ایسی قومیں آئی ہیں جن کی عمریں 1500 سال کی ہوا کرتی تھی اور جن کے بچے 200 300 سال میں بالغ ہوتے تھے، جو اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں میں گھر بنا لیا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ کے حکم سے ٹکر لی اور من ہوا اشد منا قوہ، جب انہوں نے کہا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے پھٹکار ہوئی، پھر وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے۔ اور آج بھی یہی حال ہے کہ انسان اپنے زندگی کے قیمتی سرمایہ وقت کو بڑی غفلت سے جو ہے گزار رہا ہے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ سونا چاندی اگر وقت ہے تو انسان بہت سارا حاصل کر سکتا ہے، اور وقت ہی نہیں ہے تو سونے چاندی کا کیا فائدہ۔ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ، بڑا خزانہ تھا تہ خانے کے اندر، اس خزانے کی ایک چابی تو بادشاہ کے پاس تھی، ایک وزیر کے پاس تھی، اور وزیر روزانہ خزانے کی تلاشی لینے کے لیے جاتا تھا کہ صحیح رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے۔ خزانے کی تلاشی لے کر آیا اور آ کر سو گیا۔ بادشاہ کو خیال آیا کہ چلو آج میں خزانے کو دیکھتا ہوں، بہت دن ہو گئے۔ خزانہ دیکھنے کے لیے گیا اور اندر چلا گیا۔ وزیر کو خیال آیا کہ شاید دروازہ لگانا بھول گیا، تو وہ اٹھا رات میں اور دیکھا کہ واقعی دروازہ کھلا ہوا ہے، تو دروازہ لگا کر آ گیا بادشاہ اندر۔ صبح ہوئی، سب لوگ پریشان، بادشاہ کہاں ہے، بادشاہ کہاں ہے، سب دور ڈھونڈ لیا، کہیں نہیں ملا بادشاہ۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ خزانے کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ بادشاہ مرا پڑا ہوا ہے اور ایک ہاتھ میں پرچہ ہے جس میں لکھا ہے کہ دنیا کسی کی نہیں۔ سونا چاندی سب کچھ تھا، زندگی کا وقت پورا ہو گیا۔ آج انسان کی یہی حالت ہے، وقت ہے یا نہیں ہے، لیکن بس زندگی کی دوڑ میں بہت آگے تک جا رہا ہے۔ تو انسان کی جب عمر بڑھتی ہے تو بڑھتی نہیں، گھٹتی ہے۔ انسان اگر 1 سال اس نے گزار لیا ہے تو اب اس کی عمر 1 سال بڑھی نہیں ہے بلکہ گھٹ گئی ہے۔ تو انسان کو یہ جو عمر گھٹی ہے اس پہ رونا چاہیے یا خوشیاں منانا چاہیے؟ رونا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں نے 1 سال میں کیا کیا، میرا 1 سال کیسے گزرا۔ لیکن آج مسلمانوں کی غفلت اس درجہ ہے کہ انتظار کرتے ہیں کب رات کی 12 بجے گی، 31 دسمبر کو کب رات کی 12 بجے گی اور کب ہم بم پٹاخے پھوڑیں گے اور خوشیاں منائیں گے اور جشن منائیں گے۔ یہ غیروں کا کلچر ہے، یہ مسلمانوں کا کلچر نہیں ہے۔ اور ایسے لوگ جو غیروں کے کلچر کو فالو کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ذریعے جس میں آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، اس وعید کے مستحق ہوں گے کہ قیامت کے دن ان کا حساب انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور کوئی انسان یہ کہتا ہم منا نہیں رہے، ہم صرف دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو یاد رکھیے دیکھنے والا بھی برابر کا شریک ہے۔ ایک حدیث میں آیا جس نے گنہگاروں کی اکثریت کو بڑھایا وہ بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو ہم اکثریت کو تو بڑھا رہے ہیں دیکھنے کی وجہ سے، تو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، منانا بھی جائز نہیں ہے۔ اور اس طوفان بدتمیزی کے دور میں جہاں مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، مسلمانوں کو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے۔ اپنی بچیوں کو ایسے اسکول میں جہاں مخلوط تعلیم ہوتی ہو، لڑکے لڑکیاں ساتھ پڑھتے ہوں،
پڑھانے سے بچنے کی ضرورت ہے، ورنہ اس حدیث پر نظر رکھی جائے کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، اس لیے کہ باپ کی پرورش میں تھی تو باپ نے صحیح تربیت کیوں نہیں کی، صحیح پرورش کیوں نہیں کی، پھر بھائی نے اس کی صحیح پرورش کیوں نہیں کی، بھائی کے بعد اس کے شوہر نے صحیح پرورش کیوں نہیں کی، اس کے بیٹے نے صحیح دھیان کیوں نہیں رکھا، 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ تو ایک عورت کی ذمہ داری 4 مردوں کے ذمہ ڈالی ہے، پھر بھی مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ اس پر رونا چاہیے، اور جو زندگی گزر چکی ہے اس پر افسوس اور ماتم کرنا چاہیے کہ ہم نے کتنا جو ہے وقت اللہ کی نافرمانی میں گزارا ہے، اور اگر اچھے اللہ کی اطاعت میں فرما برداری میں گزارا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے توفیق دی اور ہم نے تیری عبادت کی۔ اور مسلمانوں کو یہ نئے سال کی مبارکباد دینے سے بچنا چاہیے، یہ اسلامی کلچر نہیں ہے۔ علماء نے ہجری کیلنڈر کے تعلق سے کہا ہے کہ جب مسلمانوں کا سال شروع ہو تو اس میں صرف بطور یاد دہانی کے جو ہے کہ ہاں مسلمانوں کا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ مسلمان اتنے غافل ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن بعض علماء نے یہ کہا کہ اسلامی سال کی مبارکباد دینا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمانوں میں محرم بڑا مشہور ہے، جس کی وجہ سے سب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ محرم میں ماتم ہوتا ہے تو محرم کا نام یاد ہے، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے تو سفر کا مہینہ یاد ہے، اسی طرح رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں تو رمضان کا مہینہ یاد ہے، اسی طرح ایک آدھ مہینہ اور کوئی ہوگا، یہ 3-4 مہینوں کے نام یاد ہے، باقی کوئی مسلمانوں کو اسلامی مہینوں کے نام تک یاد نہیں۔ بڑا افسوس کی بات ہے، اس لیے یہ برتھ ڈے یہ مسلمانوں کا کلچر نہیں ہے، سالگرہ منانا مسلمانوں کا کلچر نہیں ہے، اور اسی طرح برتھ ڈے، سالگرہ اور ویلنٹائن ڈے، کرسمس ڈے، یہ سب ناجائز و حرام ہے۔ یہ ایک موضوع ایسا ہے کہ اس پہ 1 گھنٹہ بولنا چاہیے، لیکن کیا ہے وقت کی بھی قلت رہتی ہے، اور آپ لوگ بس ٹائم بھی نہیں رہتا ہے، آپ لوگ بھی ماشاءاللہ جو ہے خطبے سے کچھ دیر پہلے ہی آتے ہو، شکر ہے اللہ کا کم سے کم آتے تو ہو۔ اس لیے ضرورت یہ ہے، بس یہ ایک بات ضرورت یہ ہے کہ ہم کوئی بھی نیا کام کر رہے ہیں تو کسی پڑھے لکھے سے اس کے بارے میں پوچھیں، پھر اس نئے کام کو کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا سنتیں پڑھ لیجیے۔